اپنے بھائی بیٹے کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، اس گھر میں جو آپ لوگ رہتے ہیں اگر اس کو اگر آپ محسوس کرنا چاہتے ہیں تو میں بتاتا ہوں بندش سن لیجیے. کسی بابا کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مرشد کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی عالم کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود اپنے گھر کی بندش کر سکتے ہیں. بندش نمبر 1، اللہ نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو اس گھر میں شیطان 3 دن تک نہیں آئے گا. تو آپ اپنے گھر کو بندش کے طور پہ روک سکتے ہیں. گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، شیطان 3 دن تک داخل نہیں ہو سکتا. بندش نمبر 1. بندش نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھر کے دروازے اور کھڑکے جو ہے بسم اللہ کے ساتھ بند کیا کرو. جہاں جس گھر کے دروازے کونیاں کھڑکے بسم اللہ کے ساتھ بند کیا جاتا ہے اس دروازے سے شیطان گھر میں داخل نہیں ہوگا. بندش نمبر 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں مرد حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے ہیں، شیطان کہتا ہے کہ چلو آج اپنے بیوی بچے اپنے جو لوگوں کو کہتا ہے کہ چلو آج گھر میں رہنے کے لیے جو ہے نا جگہ نہیں ملے گی، پینے کو پانی نہیں ملے گا، کھانے کو کھانا نہیں ملے گا، چلو کوئی ایسا گھر ڈھونڈتے ہیں جہاں سلام کلام نہیں ہوتا. بندش نمبر 4، مغرب کی اذان سے تھوڑا پہلے اپنے بچوں کو گھر کے اندر لے لو اور جو ہے نا گھر کے دروازے کھڑکیاں سب بند کر لو. جو ہوا میں اڑنے والی جو جنوں کی مخلوق ہے وہ گھر میں اترتے ہیں اور بھوکے پیاسے اپنا رزق ڈھونڈنے کے لیے وہ آپ کے گھر میں بھی داخل ہو سکتے ہیں. جس گھر میں بندش نمبر 5، جس گھر میں سونے سے پہلے اذکار وغیرہ پڑھتے ہیں اور آیت الکرسی پڑھ کر سوئی جاتی ہے اس گھر میں شیطان چوری نہیں کرتا. یہ ہے آپ کے گھر کی بندش. آپ اس گھر میں محفوظ رہ سکتے ہیں. یہ ہے قرآن اور سنت کی صحیح بندش. اسی حدیث سے ہٹ کے اگر آپ کوئی بھی ایسا بندش کرائیں گے قرآن حدیث سے ہٹ کر دنیا میں بھی پریشان اور آخرت میں بھی پریشان ہوگا. عورتوں کے لیے اپنے بال کو کھلے مت رکھو اور برقع پہنو، حجاب کرو اور جو ہے نا اپنے بال کو کھلے مت رکھو. جنات سے ہم جب علاج کرتے ہیں ہمارا پریکٹیکل جو نالج ہے پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آیا تو وہ کہتا ہے کہ اس کے بال کھلے تھے اور میں اس کے بالوں سے داخل ہو گیا. عورت کا بال کھلے رکھنا حرام ہے. عورت کی آواز کرنا اسلام میں منع ہے اور عورت جو ہے کسی غیر محرم کو چھونا حرام ہے اسلام میں. بازار میں کھڑے ہو کر کھانا منع ہے عورتوں کے لیے، سب کے لیے، لیکن عورتوں کو چاہیے کہ اپنے کپڑے کہیں گھر کے علاوہ کہیں اور نہ اتارے نہ بدلے، پیر میں کوئی آواز والی چیز نہ پہنے، بازار میں کھڑے ہو کر نہ کھائیں، غیر محرم سے بات چیت نہ کریں، غیر محرم سے مکمل پردہ کریں، چاہے وہ دیور کیوں نہ ہو، چاہے کوئی رشتے کا بھائی کیوں نہ ہو، اس سے جو ہے نا اپنی احتیاط کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ محفوظ رہیں گے. میرا نمبر یہاں پر ہے باجی کے پاس، آپ یہاں سے لے سکتے ہیں یا نہیں تو میں کئی لوگوں کو نمبر دیا ہوں اور کچھ بھی مسئلہ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کام کی بڑی اہمیت ہے اور اس کام کو کرنا بہت ضروری ہے. میں تک سمجھتا ہوں کہ کسی کی زندگی بچانا، کسی کی جان بچانا ایک اہم فریضہ ہے. ہم سب کے اوپر ایک فرض ہے کہ کسی کی زندگی بچا سکتے ہیں. کسی کی زندگی مطلب مثال کے طور پہ اس جن سے پریشان لوگ، اس جادو سے پریشان لوگ، اللہ ان کو جو ہے نا ہدایت دے، اللہ رب العالمین ان کو جو ہے نا نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ جادو سیکھتے ہیں اور جادو کرتے ہیں لوگوں کو تکلیف میں ڈالتے ہیں، میری بہنوں یہ بڑا برا عمل ہے. جادو کرنا، جادو سیکھنا، جادوگر کے پاس جانا، جادوگر کے پاس جانے کا مشورہ دینا اور کسی کے بارے میں برا سوچنا حرام ہے اسلام میں. اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان لوگوں کے اوپر نظر نہیں ڈالے گا جو جادو سیکھتے ہیں اور جادو کرتے ہیں. یہ بہت برا عمل ہے. آج مسلمانوں میں یہ عمل زیادہ پایا جا رہا ہے. مسلمانوں میں عمل کیوں پایا جا رہا ہے؟ حسد اور جلن کی بنیاد پر. ایک مسلمان بھائی نے گھر بنایا اور پورے مسلمانوں کو جو ہے نا پریشانی لگ گئی، اور ایک بھائی نے نئی گاڑی خریدا اور جو ہے نا پورے مسلمانوں کو اس سے حسد اور جلن ہونے لگ گئی. کسی کے بیٹے اچھا پڑھ رہے ہیں ہم نہیں دیکھ سک رہے، کسی کی بیٹی کی شادی طے ہو گئی لیکن ہم نہیں دیکھ سک رہے. کب تک ہم ہماری قوم سے جلو گے؟ کب تک ہم آپس میں بیعت رکھو گے؟ ایک جگہ ہو جاؤ مسلمانوں. اللہ کی قسم ہے اللہ رب العالمین حج کے موقع پہ کتنا اچھا جو ہے نا مسلمانوں کو ایک جگہ کرنا چاہتا ہے. کبھی سوچو تو صحیح، کبھی غور تو کرو. حج کے موقع پہ دنیا میں ہر مقام میں رہنے والے ہیں، دنیا میں انڈیا میں، پاکستان
अल्लाह चाहता है हमको एक जगह करना, लेकिन हम आपस में जगह तफरीक दाखिल हो जाए। अल्लाह सबको एक जगह जमा किया, किसी को काला कलर पसंद, किसी को लाल पसंद, किसी को हरा पसंद, किसी को पीला पसंद, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन सब क्या जो है ना लिबास एक कर दिया है, सफेद कलर। किसी को पैंट शर्ट पसंद था, किसी को जो है ना दाशा पसंद था, किसी को जो है ना कोट पैंट टाई पसंद थी, किसी को कुर्ता पजामा पसंद था, किसी को जो है ना शर्ट पैंट पसंद था, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन सबके कपड़े एक और सफेद कलर कर दिया। कोई बाल ऐसा जमाता था, कोई बाल ऐसा जमाता था, कोई बाल बड़े रखता था, कोई बाल छोटे रखता था, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबके बाल मुबारक एक जैसे कर दिया। मुसलमानों, अल्लाह हमको एक तरह देखना चाहता है, अल्लाह हमको एक जगह होना चाहता है, अल्लाह एक जगह करना चाहता है, अल्लाह हमको आपस में जोड़ना चाहता है। सबकी बोली अलग थी, कोई इंग्लिश बोलता था, कोई मराठी बोलता था, कोई तमिल बोलता था, कोई कन्नड़ बोलता था, कोई उर्दू बोलता था, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन सबकी बातें सबकी जगह एक जगह जोड़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन सबकी बोली एक कर दिया। अरबी सब अलग अलग जबान बात करते थे, लेकिन वहां पर जब हज को जाते हैं सबकी बोली एक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया। सबके कदम एक जगह, सबका रास्ता एक जगह, सबका जो है ना इरादा एक, और सबकी नीयत वही। और मुसलमानों अल्हम्दुलिल्लाह एक जगह हो जाओ, हम सब जो है ना एक जगह जमा हो सकते हैं। हसद को निकालना पड़ेगा, जलन को निकालना पड़ेगा, एक दूसरे से एक दूसरे से जलन, एक दूसरे से हसद नहीं, हम सब एक है, एक जगह जमा हो जाओ। कोई भाई जादू करता है, कोई भाई जादू सीखता है, तो उसे हिफाजत की नजर से मत देखो, उसकी इस्लाह करो, उसको समझाओ। तुम ये काम कुरान से भी कर सकते हैं, जो कुरान से लोग इलाज करते हैं उनको आप समझाओ कि देखो कई गरीब लोग परेशान हैं, कोई पैसे नहीं दे सकते, कोई लोग परेशान हाल है, आप सीखकर उनको जो है ना बेहतरीन तरीके से आप उनको फी सबिलिल्लाह इलाज करो, उनके दुआएं मिल जाएंगे। दुनिया में तो दौलत मिल जाएगी, लेकिन आपको दुआ नहीं मिलेगी। आपकी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी। आप उनका जहन बना सकते हैं, बल्कि उनसे बुराई से जो है ना उनसे अलग नहीं हो सकते। तो तमाम मेरी बहनों से, तमाम मेरे भाइयों से अदब गुजारिश है कि इंशाअल्लाह ताला इस काम को लेकर चलो। ऐसा नहीं कि मैं आ गया और ये काम चलने लगा गरीबों की मदद करने का, लोगों का इलाज करने। आपको मालूम होना चाहिए कि जिन से मुतासरा लोग, जादू से मुतासरा लोग, जो मस से मुतासरा लोग हैं, कई लोग खुदकशी कर रहे हैं, कई लोग अपनी जानें दे रहे हैं। कोई ट्रेन के नीचे आकर, कोई पंखे के ऊपर लटक कर, कोई